بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، جو طویل آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان بدری صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت، اس کے دین کی سربلندی اور اس کے رسول کی خاطر اپنے پیاروں، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے خلاف جہاد کیا۔ اور خصوصاً اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد، آپ کے پیارے صحابی حضرت عامر بن عبداللہ ابو عبیدہ ابن الجراح، اس آیت سے آپ کی ذات مراد ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ غزوہ بدر میں کہ جب مہاجرین، وہ مسلمان جو اپنے پیارے، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا مال و متاع سب مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور جب اہل مکہ نے دیکھا کہ اسلام کا مدینہ میں بول بالا ہو رہا ہے، کفر کا منہ کالا ہو رہا ہے، تو وہ اسلام کی اس نئی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اور وہ مسلمان جو اپنا تمام خاندان مکہ میں چھوڑ آئے تھے، انہیں اپنے انہی پیاروں کے خلاف، جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا تھا، اپنے ہی ان پیاروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب میدان کارزار گرم ہوا تو ابو عبیدہ بن الجراح پر ان کے اپنے والد عبداللہ بن جراح نے تلوار اٹھا کر حملہ کیا، اور ابو عبیدہ اپنے باپ سے لڑتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے باپ کو ایک ایسا کاری زخم دیا جس سے وہ لقمہ اجل بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دلجوئی کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ کو بظاہر مخاطب کر کے فرمایا
کہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابو عبیدہ، تیرے باپ نے تجھ پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس نے خود اللہ اور اس کے رسول پر حملہ کیا۔ اور اس کا مفہوم کیا بنا کہ اے ابو عبیدہ، تو نے اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائی، تو نے اپنے باپ کی گردن اپنی جان کے دفاع میں نہیں اڑائی ہے، بلکہ تو نے خود اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وہ گردن اڑائی۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے ابو عبیدہ، تیرا یہ جو عمل ہے بظاہر تو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکا ہے، مگر اے ابو عبیدہ تو پریشان نہ ہو کہ اب سے لے کر تیری زندگی کے اختتام تک تیری زندگی کے جتنے بھی امور ہوں گے ان میں تجھے تائید روح من اللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو عبیدہ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہاں تک کہ 10 صحابہ کے آپ نے نام لیے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ ابن الجراح انت ایضا فی الجنہ، کہ ابو عبیدہ بن جراح تجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ تجھے اس زندگی کے دوران ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور اسی طرز کی ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آخر کا حصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح، کہ بہترین شخص کو دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ لیجئے۔ اور جہاں تک محبت رسول کا تعلق، تو اب صحابہ کی رسول اللہ سے محبت ایک فطری بات تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان مجھ سے سب سے زیادہ محبت کیے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا محبت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود ایک شخص سے محبت کریں، اپنے صحابی سے محبت کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ اے امہات المؤمنین میں سے عزیز تر، آپ بتلا دیجئے۔ عرض کرنے لگے کہ ایو اصحاب النبی کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ اے اماں عائشہ بتائیے کہ صحابہ میں سے کون سے صحابی رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے پھر دہرایا تو آپ نے فرمایا عمر۔ تو پھر تیسری دفعہ جب حضرت عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ثم من، کہ تیسرے نمبر پر رسول اللہ کو کس صحابی سے بڑھ کے محبت تھی، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ابو عبیدہ بن الجراح۔ اقبال کا کیا خوب شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب اقبال نے یہاں 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سوانح عمری کو دیکھا جائے تو تینوں صفات آپ پر بالکل پوری اترتی ہیں۔ شجاعت، غزوہ احد کا وقت تھا جب مسلمانوں کی صفیں کفار نے تہس نہس کر دیں، اور نعوذ باللہ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر جب حضرت عمر نے دیکھا
کہ الحمدللہ رسول اللہ حیات ہیں، مگر کفار تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو پکارا کہ آؤ اور رسول اللہ کے دفاع پر مامور ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب عمر کی یہ پکار سنی تو قریب تھا کہ میں لپک کر رسول اللہ کے دفاع میں آ جاتا، تو میں نے کیا دیکھا، اذا رجلا اقبل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطیر طیرانا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس سرعت سے رسول اللہ کے دفاع پر آیا کہ جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے، اور پرندے کی پرواز کی طرح پھرتی سے کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا وہ رسول اللہ کے دفاع میں آیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ کے دوران کفار نے دشمنوں نے رسول اللہ پر حملہ کیا تو آپ کے آہنی خود کا ایک لوہے کا حصہ آپ کی دونوں پیشانیوں سے اندر پیوست ہو گیا، آپ کے رخسار مبارک پہ پیوست ہو گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تھے، ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹ موجود نہیں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کے رخسار مبارک میں لوہے کا خود پیوست ہو چکا ہے تو اور تو کچھ ہاتھ نہ آیا، انہوں نے اپنے دانتوں سے رسول اللہ کے رخسار سے اس آہنی لوہے کے خود کو نکالا، اور نکالتے نکالتے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، تیرے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو نے رسول اللہ کے اس لوہے کے خود کو جو نکالا ہے، تیرے 2 دانت ضائع ہو چکے ہیں۔ ابو عبیدہ کہنے لگے کہ دانت تو ایک بھی طرف، یہ جو ابو عبیدہ کی جان ہے یہ محمد عربی پہ قربان ہے۔ شجاعت اور امانت و دیانت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں بنو نجران قبیلے کے 2 سردار آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ایک ایسا معلم بھیجیں جو امانت و دیانت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ امین ہو۔ تو رسول اللہ فرمانے لگے لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، کہ میں تمہیں ایک امین شخص دوں گا، اور صرف امانت دار اور دیانت دار نہیں بلکہ فرمایا حق امین، کہ جو امانت داری کا حق بھی ادا کرے گا۔ اب سوچنے والوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا اور وہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ ابو بکر کو کہیں گے، عمر کو کہیں گے، عثمان کو کہیں گے، عبد الرحمن کو کہیں گے، علی کو کہیں گے، مگر رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ کھڑا ہو۔ اور پھر آپ نے اشارہ کر کے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ جو تمام سیر صحابہ کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، کہ یہ ابو عبیدہ بن الجراح یہ صرف آج اس صحابہ کے نرغے میں امین نہیں ہے، یہ صحابہ کی اس جماعت میں امین نہیں ہے، بلکہ قیامت تک محمد عربی کی جتنی بھی امت آئے گی اس پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ اور اس خوبی کا، اس خصوصیت کا اس طرح اظہار ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جب سقیفہ بنی سعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین میں پھوٹ پڑ جاتی، مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جاتے، اور سقیفہ بنی سعدہ میں کچھ انصار جمع ہوئے اور آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم انصار کے صحابہ کے سردار سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، کوئی کسی کا نام پیش کرنے لگا، کوئی کسی کا نام پیش کرنے لگا۔ ایسے موقع پر
حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ان کے ساتھ تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ سقیفہ بنی سعدہ میں گئے اور وہ تاریخی تقریر کی کہ اس کے فوراً بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خود حضرت ابو بکر کی اطاعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کے بیعت کرنے کے فوراً بعد انصار صحابہ کی لائن لگ گئی۔ آپ نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ تمام کے تمام انصار نے فوراً سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ کے طور پر قبول کر لیا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور رسول اللہ نے، آپ بظاہر نحیف، کمزور، لاغر جسم کے مالک تھے، مگر آپ میں وہ قائدانہ صلاحیتیں تھی کہ بنو قزاعہ کے خلاف رسول اللہ نے ایک مہم بھیجی جس کا قائد عمر بن العاص کو بنایا، اور حضرت عمر بن العاص نے جب دیکھا کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے تو رسول اللہ کے ہاں پیغام بھیج دیا کہ یا رسول اللہ، مسلمان ان پر غلبہ نہیں پا پائیں گے، ہمیں ہماری اعانت کیجئے، ہمیں ری انفورسمنٹس بھیجئے۔ تو رسول اللہ نے ایک دستہ بنایا کہ جس میں ابو بکر بھی تھا، جس میں عثمان بھی تھا، جس میں علی المرتضیٰ بھی تھے، مگر اس کی کمان، اس کا قائد جسے بنایا وہ ابو عبیدہ بن الجراح تھا۔ اور آپ کی ان صلاحیتوں کا یہ عالم تھا کہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کی چوز کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ یا عمر کو خلیفہ بنا لو یا ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا لو۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ابو لولو فیروز نے بزدلانہ حملہ کیا اور آپ بستر مرگ پر آئے تو آپ پکار کر کہنے لگے ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح۔ تو سننے والوں نے کہا، عرض کی، یا اے امیر المؤمنین، ابو عبیدہ کو تو انتقال ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کے پاس عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بھی موجود ہیں، طلحہ بھی موجود ہیں، زبیر بھی موجود ہیں، آپ کیوں ابو عبیدہ کو پکار رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اے لوگو، کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو آج عمر اپنے ہاتھ سے قلم دان خلافت ابو عبیدہ کے سپرد کر دیتا۔ اور فقر کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی عامل کو، گورنر کو بناتے تو اس کا ایک ٹیسٹ لیا کرتے کہ کتنے پانی میں ہے، کن خصوصیات کا مالک ہے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو، جب آپ چونکہ فاتح شام تھے، اب شام کا گورنر بنایا اور بیت المقدس کی مہم جوئی کے لیے آپ کو مقرر کیا، اور جب بیت المقدس فتح ہو چکا تو پہلے حضرت عمر نے ان کے حضرت ابو عبیدہ کے دربار میں ایک قاصد کو بھیجا، اسے 4000 درہم اور 400 دینار دیے، اور جا کر فرمایا اسے کہ جاؤ اور جا کر یہ مسلمان گورنر کے ہاتھ پہ رکھو اور دیکھو کہ وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے۔ قاصد نے جا کر وہ پیسے حضرت ابو عبیدہ کو پیش کیے، اور حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ لگائے بغیر کھڑے کھڑے وہ سب کے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اب وہ قاصد اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا میں بڑے بڑے گورنروں کے دربار میں گیا ہوں، وہ مسلمانوں میں تو بانٹتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرا دیے۔ پھر وہ اقبال نے کیا شعر کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پھر حضرت عمر فاروق، آپ خود فلسطین تشریف لائے، بیت المقدس خود تشریف لائے، اور جب آپ نے شام آ کر حالات دیکھے کہ مسلمانوں نے وہ فقر جو اسلام کا ترہ امتیاز رہا تھا
اسے ترک کر دیا ہے۔ کسی نے کیسر و کسریٰ کی پوشاکیں پہن لی ہیں، کسی نے محلات تعمیر کر لیے ہیں، کسی نے باہر محل کے دربان کھڑے کر دیے ہیں۔ اب حضرت عمر ڈس اپوائنٹ ہوئے اور آپ نے جا کر دیکھا کہ چلو اب گورنر کے دربار میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ فاتح شام، فاتح بیت المقدس اور شام کے صوبے کا جو گورنر ہے اس کی شان کا عالم کیا ہے۔ لوگوں نے تو محل تعمیر کیے ہوئے ہیں، پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، آخر یہ گورنر صاحب کیسی گورنری میں رہ رہے ہیں؟ تو جب حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گودڑی بچھا کر، فوجی لباس پہن کر ابو عبیدہ بیٹھا ہے اور سامنے پیالے میں پانی ہے اور پانی میں روٹی کے باسی ٹکڑے ڈبو کر کھا رہا ہے۔ اور جب حضرت عمر آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اے عبیدہ تو پورے شام کا گورنر ہے، اس کے باوجود یہ سادگی کیوں؟ تو ساتھ بیٹھا شخص کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المؤمنین، آپ تو یہ دیکھ کر حیران ہیں، یہ جو روٹی کے چند ٹکڑے نصیب ہوئے ہیں یہ اس لیے ملے ہیں کہ آج خلیفہ مومنین آیا ہے تو ابو عبیدہ یہ روٹی کے باسی ٹکڑے چبا رہا ہے۔ مگر عام دنوں میں اس سالار اعظم کی خوراک کی یہ حالت ہے کہ کئی دن فاقہ کشی میں گزر جاتے ہیں، کئی دن اس سالار اعظم کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، کئی دن تک روزے رکھتا ہے۔ آج یہ جو دعوت کر رہا ہے، آج یہ روٹی کے ٹکڑوں کو دعوت کے طور پر لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ خلیفۃ المؤمنین آئے ہیں۔ فقر حضرت عمر فاروق نے جب فقر کا یہ عالم دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ، میں عمر بن العاص کے دربار میں گیا، میں معاویہ بن ابی سفیان کے دربار میں گیا، ہر کسی گورنر کے دربار میں گیا تو کسی کے دربار سے کیسر کے محل کی خوشبو آتی ہے، کسی کے دربار سے کسریٰ کی شان و شوکت کی بو آتی ہے، مگر اے ابو عبیدہ بن جراح، تیرے دسترخوان سے خود مدنی والے کے دربار کی خوشبو آتی ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ اور اقبال نے اپنی اس نظم میں کہ جس میں شیطان نے اپنے چیلوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور حضرت ابو عبیدہ آپ کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ آپ کی تائید، آپ کی نصرت روح من اللہ سے حاصل ہوگی، اور یہ ساری عمر آپ کی اسی پیرائے میں گزری، اسی سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ایک سٹینڈرڈ حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله
الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ برادران اسلام، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سرگزشت اور ان کی سوانح عمری کا مختصر خاکہ اختصار کے ساتھ ڈسکس کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس علم کو امت میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ ان کا وہ فقر کی زندگی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ٹوٹلی طور پر ان کی زندگی کا وہ نقشہ، وہ ہمہ، وہ تنتنا سلامت نہ رہا، کیونکہ جہاں علم آتا ہے علم کے اندر غرور بھی ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا تکبر بھی، جس کو میں کہتے ہیں، میں بھی علم کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ لیکن فقر کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے میں کو مٹاتا ہے، پہلے بڑائی کو مٹاتا ہے، تکبر کو مٹاتا ہے، اور اللہ کی بڑائی میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ اسی کا نام فقیری ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف اور ستھرا اور اجلا اور آئینہ بن جائے، اور اسے اپنی ذات کہیں نظر نہ آئے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یعنی میں بھی تو ہیں تے تو ہی تو ہیں، بلا کون نمانا۔ جب یہ منزل نصیب ہوتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ پہلی منزل شریعت ہے۔ شریعت اب عموماً لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی طریقت والا ہے، فلاں آدمی حقیقت والا ہے۔ یہ ایک ہی شے کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب ہم نے نماز کا علم حاصل کر لیا، یہ شریعت ہے۔ جب ہم نے نماز کو، جیسے میں نے چند جمعے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، اس کے تمام تر تقاضوں آداب کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ طریقت ہے۔ جب اس نماز کا اثر بندے پر ظاہر ہو گیا، یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں، طریقت والے، حقیقت والے، وہ ایک ہی شے کی مختلف شکلیں ہیں، درجے ہیں۔ نماز کا علم حاصل ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یہ شریعت ہے۔ اب اس کے تقاضے اور آداب جو میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان تقاضوں اور آداب کے ساتھ ہم نے جب نماز کو ادا کر لیا تو یہ طریقت ہے۔ اور اس جب نماز کے آداب کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اثرات کیا ہیں؟ نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کے آداب کے ساتھ ادا کیا، اور اثر، نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ بندے کی پھر دو حالتیں بن جائیں، یا یہ حالت بن جائے، اور یہ سب سے اعلیٰ حالت ہے، اور یہ لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے، کہ حضرت امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے والد گرامی تھے، وہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے
کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواباً فوراً کہا کہ جس کو میں دیکھتا نہیں اس کی میں عبادت کرتا نہیں۔ یہ ہے اس کا کامل اثر، یہ ہے حقیقت۔ اور اگر یہ حاصل نہ ہو، کم از کم اس منزل تک بندہ پہنچ جائے کہ ہما وقت اس کو یہ لگے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ یہ دو ہی چیزیں ہوئیں جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ اس کو طریقت سے اگلی منزل کہتے ہیں حقیقت۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھیں گے اور طریقت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی نماز میں طریقت بھی ہے، اسی روزے میں شریعت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ یہی منزلیں ہیں، یہی سارے کے سارے مراحل ہیں۔ انہی مراحل اور منازل سے گزر کر بندہ بنتا ہے۔ سو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک وقت وہ تھا کہ شریعت کے دائرے میں تھے، ایک وقت وہ آیا نماز تب بھی پڑھتے تھے۔ اب حالت یہ بن گئی کہ جب نماز پڑھتے تو آپ اس قدر باہر کھڑے ہیں، اوپر جو بارش کی جگہ یہ برف باری ہو رہی ہے، سنو فالنگ، برف باری ہو رہی ہے اور وہ گر رہی ہے اور آپ یوں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ پانی کے قطرے برف کی شکل میں شدت سردی کی وجہ سے ڈل جاتے ہیں۔ آپ اس لگن کے اندر ایسے مست ہیں کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساری رات آپ کا جو ساتھی تھا، جو خادم تھا، جس نے 40 سال سے زیادہ آپ کے ساتھ گزارے، اس کو سپہ سالار کہتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ بسا اوقات میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز اول وقت میں شروع کی، صبح ہو گئی، انہی 4 رکعتوں میں ہی رات بیت گئی۔ اور جس وقت تہجد پڑھتے، بجائے کمرے کے اندر صحن میں چھت پہ جا کے اللہ اکبر، اب بیوی بار بار جاتی کہ فارغ ہو گئے ہوں گے، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کے آنسو اس طرح زمین پر ٹپکتے تھے کہ آپ کی زندگی کی ساتھی رفیقہ حیات گواہی دیتی تھیں کہ ٹپ ٹپ کی آواز زمین پر سنائی دیتی تھی، اس قدر آپ روتے تھے۔ اور پھر وہ بعض اوقات قدموں میں گر جاتی، پاؤں میں گر جاتی کہ یہ درد کیا ہے، یہ لگن کیسی ہے، یہ چبھن کیسی ہے۔ تو حضرت مولانا روم سلام پھیر کر بیوی کو دیکھتے وہ رو رہی ہوتی، حالت دیکھ کے تو آپ اسے ارشاد فرماتے، اللہ کی بندی، تو نے میرے سلطان کی نماز نہیں دیکھی، یعنی نبی پاک کی نماز نہیں دیکھی۔ تو سرکار دو عالم کو حضرت مولانا روم کیا بولا کرتے تھے؟ میرا بادشاہ۔ اب یہ ہمارے ملاؤں کی زبان ہے، بس زیادہ سے زیادہ بھی چھلانگ ماریں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، ایسے بے سرے، رج کے بے سرے، ایک شکلیں بری، ایک آوازیں گندی، ایک لہجے گندے، دوسرا الفاظ نکمے۔ کوئی ایسا لفظ ہو، ویسے تو جو لفظ بھی ہم کہیں حضور اس سے اونچے ہیں۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ سرکار کے لیے کہتے تھے میرے سلطان، میرے بادشاہ۔ تو فرمایا بیوی کو میرے بادشاہ کی تو نے نماز نہیں دیکھی۔ اور اگلا جملہ فرماتے کہ یہ جو نماز تو میری نماز دیکھتی ہے، جس دربار میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے یہ نماز نہیں، یہ قصور ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ یہ ان کی زندگی، جب چلنا آپ نے، جب باہر نکلنا، مستی تاری۔ یہ تو اب لاکھوں میں نہیں، اب کروڑ بندہ بھی ڈھونڈو تو شاید کہیں کوئی ملے گا۔ آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ اگر آپ گزر رہے ہیں اور کسی نے ایسے ہاتھ مارا، وہیں وجد ہوا، وہیں رقص، وہیں مستی، وہیں بے ہوش۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے،
تو صلاح الدین زرکوب جو چاندی کوٹا کرتے تھے، زرکوب، زر مانا سونا، کوب مانا کوٹنا، ان کا کام ہی سنیارے تھے۔ صلاح الدین زرکوب جو کہ پھر آپ کے ہمیشہ کے لیے ساتھی بن گئے تھے، ایک دن اس کی دکان سے گزرے اور وہ چاندی کوٹ رہے تھے۔ اب وہ تو ہامن دستے میں مار رہے تھے نا اپنا، کیا کہتے ہیں اسے، اکھلیاں وچ سر رکھ کے تے مولیاں کولوں ڈرنا کی، تو وہ تو مار رہے تھے اس کے اندر ہامن دستے میں، ایسے چاندی جو کوٹ رہے تھے، آواز نکل رہی تھی ایسے۔ تو حضرت مولانا روم جو گزرے، اب ان کے لیے تو وہ کوٹنا تھا، ایک لکڑی کی صدا تھی، لیکن عاشق کے دل کیونکہ اڑا ہوا تھا تار پروردگار میں، وہ ٹھوک ٹھوک بھی اسے ایسے لگی جیسے کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بس ادھر یار کا نام آیا، ادھر مستی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں 2 فقیروں سے ملا ہوں ایک عرصے میں، کچھ مہینے میں ان کے ساتھ رہا، تو ایک بزرگ ان میں وہ تھا، داڑھی ان کی سفید تھی، بڑی ساری تسبیح وہ پڑھتے تھے۔ ان کی حالت یہ ہوتی تھی، ان کو بچے روکتے تھے کہ آپ بازار نہ جائیں، بازار گئے، اس وقت بھاولپور کا علاقہ ہے، وہاں تانگیں چلتے تھے، تو تانگوں کے نیچے ان کی پاؤں کے اوپر ہوتی ہیں شامیں لوہے کی، اور جب وہ لگتی ہیں نا روڈ کے اوپر تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، بس ادھر ٹک ٹک کی آواز آئی اور بابا جی اللہ کہہ کر بے ہوش۔ اب ان سے کبھی کبھی میں مذاق کرتا تو میں کہتا یہ ٹھک ٹھک پہ کیوں آپ بے ہوش ہوتے ہیں، تو کبھی ہنس دیتے اور کبھی کہہ دیتے، کہتے ہمیں تو ہر جگہ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ حضرت مولانا روم کی غزل کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں بخدا خبر نہ دارم چون نماز می گزارم، بخدا خبر نہ دارم چون نماز می گزارم، کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے، بخدا خبر نہ دارم، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، جو نماز می گزارم، جب میں نماز پڑھتا ہوں پتہ کس چیز کا نہیں چلتا، کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ رکوع مکمل ہوا، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام کون کھڑا ہوا ہے۔ ہم نہ رکوع نہ امام کی خبر رکھتے ہیں، ہم صرف اسی کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا یہ عالم، اور باقی معاملات آپ جب چلتے تو گریباں کھول کے چلتے، اب گریباں 2 ہی آدمی کھلا رکھتے ہیں، یا تو آوارہ آدمی یا بلا کا درویش۔ ہمارے ہاں گریباں جو اس کا زیادہ کھلا ہوا ہو نا، لمبا کرتا کاننے چوالی اور تھلے کھسا تے اے تیمد چوکھی لممی تے او دے نال او دے پلے اور لمے، اے سمجھا کہ بڑا بدماش جا رہا ہے پورے دے پورے قبیلے دا، یا بدماش نہیں تے ہمارا آدمی جا رہا ہے، یا پھر کوئی فقیر ہوگا جسے ہوش ہی کوئی نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کا گریبان کھلا رہتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا انداز ہے؟ اصل میں گریباں اس لیے کھلا رکھتے تھے کہ ایک تو جیب تھی اس کے اندر کہ کوئی فقیر ملے اور اس کو دیتے دیتے دیر نہ ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کسی کو بھی ننگے دیکھا، سردی میں کوئی ٹھٹر رہا ہے، کوئی درویش کوئی فقیر، تو قمیص اتارتے ہوئے دیر نہ لگے۔ اور آپ کا ایک خادم تھا اور امیر آدمی تھا، وہ جب دیکھتا کہ روزانہ آپ جاتے ہیں قمیض پہن کے آتے ہیں بدن سے ننگے، اس نے کہا
کاروبار بچوں کے ذمے لگا لیا اور ایک وہ صندوقچی اس نے بنا لی اور اس میں وہ کئی قمیصیں کٹھی رکھتا تھا اور پیچھے پیچھے پھرتا تھا مولانا روم کے کہ یہ جہاں بھی قمیص اتار کے کسی کو دیں گے میں فوراً قمیص پہنا دوں گا۔ اب ان کا کام قمیصیں اتار اتار کے لوگوں کو پہنانا، اور مجد الدین اس کا نام تھا، سیٹھ مجد الدین کا کام یہ ہے کہ اس نے قمیصیں نکال نکال کے صندوق سے آپ کو پہناتے جانا۔ ایسا بھی کوئی مولانا دیکھا ہے؟ مولوی ہرگز نشود شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ یہ وہ تھی شریعت، اب یہ بن گیا اس پہ عمل، سخاوت کی انتہا ہو رہی ہے، یہ ہے طریقت۔ تو یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ زندگی اسی ڈھنگ پہ گزرتی جا رہی ہے، اسی ڈھب پہ گزرتی جا رہی ہے۔ اب آپ جس وقت پڑھاتے تھے تو کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن جس وقت تصوف کی دنیا میں پاؤں رکھا تو اللہ نے وہ علم عطا کیا جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں علم لدنی کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم خود فرماتے ہیں 2 طرح سے پانی حوض میں آتا ہے۔ اب سمجھیں، بڑی عجیب مثال ہے اور کمال، منٹ میں سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پانی حوض میں ایک تو نلکے سے آ رہا ہے، نل سے، بھئی آپ نے ٹیوب ویل چلایا حوض میں، نہر کے ذریعے آ گیا، نل کے ذریعے آ گیا۔ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو نل کے نہر کے ذریعے نہیں ہوتا آتا، کچی زمین ہو تو زمین کے اندر سے فوارہ پھوٹ اٹھتا ہے۔ چشمے نہیں آپ نے دیکھے کہ اندر سے پانی نکل رہا ہے، پہاڑ کے اندر سے، وہ کہتے ہیں باہر سے آیا تو یہ علم ظاہری ہے، جو نیچے سے پھوٹ اٹھا چشمے کے فوارے کی طرح یہ علم باطنی ہے۔ سیدھا سا آرام آسانی سے سمجھ آ گیا کہ جو دل کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ ایک علم یہ ہے کہ میں بیٹھ کے استاد کے سامنے پڑھتا ہوں، کتابوں سے حاصل کرتا ہوں، علم کسبی۔ ایک ہوتا ہے علم وہبی۔ علم وہبی یعنی عطائی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر سے پھوٹنے لگتا ہے، جو استاد کے پڑھانے سے نہیں آتا، اللہ کی عطا سے آتا ہے۔ اور انبیاء کے پاس یہی علم باطنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، وہ کسی استاد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، ان کے اوپر جو عطا ہو رہی ہوتی ہے وہ دل کے چشمے سے پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا روم نے کمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ علم ظاہری یعنی علم کسبی جو ہم مدرسے کالج میں جا کے پڑھتے ہیں، یہ ہے کسبی علم۔ کیا؟ کسبی علم جو ہم نے اپنی کوشش سے، ہمت سے جا کے حاصل کیا۔ ایک ہے علم وہبی، وہب کہتے ہیں عطا، وہ عطائی علم جو اللہ کی خاص عطا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں علمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو وہ علم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے، علم ظاہری تیمم کی طرح ہے، علم باطنی وضو کی طرح ہے۔ اور تیمم کب تک سلامت رہتا ہے؟ جب تک پانی نہ آئے۔ پانی آ گیا، وضو کے اوپر بندے کو دسترت حاصل ہو گئی، تیمم باطل ہو گیا، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ تو جب علم حقیقت آ جاتا ہے، علم باطن آ جاتا ہے، تو علم ظاہر تیمم کی طرح رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ پانی والے وضو کا ہوتا ہے، اس علم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جب مولانا روم کے اوپر یہ غلبہ ہوا تو پھر ان کا انداز بھی بدل گیا۔ آپ تقریر کرتے لیکن تقریر کا وہ انداز نہ رہا جو پہلے تھا، اب انداز بدل گیا۔ اب انداز ہر عام و خاص کو سمجھانے والا، ہر عام و خاص کو سمجھانے والا انداز۔ مثلا اللہ اکبر، اخلاص، سبحان اللہ،
عموماً لوگ کہتے ہیں جی فقیری دا بھی کوئی سبق دیو، اور آج کل جو دکاندار پیر ہیں انہوں نے وہ چکر چلائے ہوئے ہیں جی ہم فقیری سکھاتے ہیں۔ اب فقیری تمہارے ابے کی طرف سے آئی ہے، فقیری بھی تو مدینے والے کی طرف سے آئی ہے بھائی، ایک ہی راہ ہے نا، وہی دریا ہے، وہی سمندر ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب مدینے والے کو چھوڑ کے تو کوئی راہ ہے ہی نہیں، تو اب انہی سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، جتنا ملنا ہے وہیں سے ملنا ہے، جو ملنا ہے وہیں سے ملنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے سینے سے، مشکات نبوت سے، سینہ نبوت سے فقیری ملے گی، درویشی بھی ملے گی تو وہیں سے ملے گی، نور بھی ملے گا تو وہیں سے ملے گا، شعور بھی ملے گا تو وہیں سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تصوف بھی سینہ نبوت سے ملا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ انداز آپ کا بدل گیا، پہلے والا انداز نہ رہا۔ اب آپ کے دل کے اندر، مثال کے طور پر آپ نے اخلاص کی تعلیم دی، اخلاص خلوص سے نکلا ہے، خلوص خالص سے نکلا ہے۔ خالص کا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ یہ گلاب خالص ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی خالص ہے، یہ سونا خالص ہے، یہ چاندی خالص ہے۔ اسی طرح عمل بھی خالص ہوتا ہے، ملاوٹ بھی ہوتی ہے عمل میں، خالص بھی ہوتا ہے۔ اب ملاوٹ کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری نیت یہ ہے کہ میرے دوست میرے مقتدی مجھے کہیں واہ بھائی واہ، بڑی زبردست تقریر کی آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ میری تقریر تو ہے، لیکن اس میں ملاوٹ آ گئی کہ میں نے تقریر اس لیے کرنی تھی کہ میں اپنے نبی کا پیغام ان کی امت تک پہنچاؤں، تاکہ میرا رب میرے عمل سے راضی ہو جائے۔ لیکن میں نے پورا زور اسی لیے لگا لیا کہ تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں۔ یہ عمل خالص نہ رہا، اس میں اخلاص نہ رہا۔ آپ نے مسجد کے لیے چندہ دیا، اور دیا اس نیت سے تاکہ قادری صاحب خوش ہو جان کہ لو پھر تسی پچھلے جمعے آ کے اسی دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ نے صرف قادری صاحب کو راضی کرنے کے لیے دیا تو آپ کا عمل خالص نہ رہا، دینا تو آپ نے اللہ کے لیے تھا۔ اس کے اندر ملاوٹ آ گئی، اسی کو شرک خفی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ خلوص نہ رہا، اخلاص نہ رہا۔ اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر عادت یہ اپنا لی کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سی حکایت بنانی یا حکایت کہیں سے آنی، آپ نے وہ حکایت بیان فرمانی، اور حکایت بیان کر کے بندوں کا دماغ حکایت کی طرف، کیونکہ بندے جو ہوتے نا، ہم لوگ قصہ کہانی کی طرف ہمارا دماغ جلدی آتا بھی ہے، اس کو دماغ اپنے اندر بٹھاتا ہے، سما لیتا ہے۔ کہانی ہونا تو کہانی یاد رہندی ہے، گلاں یاد نہیں رہندیاں۔ مولانا روم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پیغام دینا ہے، باتیں یہ جلدی بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک طریق بنا لیا کہ اینے او بچے جڑے ہوندے نے بیمار، تے جڑے بچے تے بیمار انہاں نوں دوائی دیو نا کوڑی تے کھاندے نہیں، اما بھاویں گٹھیاں وچ رکھ کے بھی دیوے چمچ دے نال تاویں گوڑ گوڑ کر کے باہر ہی کڈنی انہاں نے۔ پھر اس کا طریقہ ڈاکٹروں نے کیا نکالا کہ اس دوائی کو اس کو شوگر کوٹڈ کر دو، یعنی اس کو میٹھا لگا دو، اندر دوائی ڈال دو، ان کو میٹھی لگے گی، بچہ کھا جائے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا یہ بچے ہیں، اس لیے ان بچوں کو
یہ پیغام پہنچانے اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلے کہانی سناؤ، جب کہانی ختم ہو تو ان کا دماغ تیار ہوگا نتیجہ سننے کے لیے، اپنا نتیجہ یعنی دوائی بھی انہیں فوراً کھلا دو، یاد بھی رہے گی، سمجھ بھی جائیں گے۔ اب اخلاص کہ عمل خالص ہونا چاہیے۔ عمل، گھر سے آپ وضو کرنے لگے تو آپ کی اور ہماری نیت کیا ہو کہ آج جمعہ ہے، میں نہا رہا ہوں، اس لیے نہیں نہا رہا تاکہ میرا منہ چمک جائے، پتہ لگے کہ میں آج جوان ہوں، نہیں، آپ اس لیے نہائیں کہ آج جمعہ ہے، میں نے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں ذرا بن ٹھن کے جاؤں تاکہ فرشتے میری خوشبو سونگے تو دھکے نہ دیں، کہیں آنے دو۔ ٹھیک ہے، آپ گھر سے چلے، اپنی نیت کی، آپ نے وضو بنایا، غسل کیا، خوشبو لگائی، جو کپڑے اللہ پاک نے میسر تھے عطا کیے لے پہن لیے، پھر مسجد میں آئے تو یہاں بھی نیت یہی تھی کہ 2 رکعت بھی پڑھیں گے، قادری صاحب کی تقریر بھی سنیں گے، جو سمجھ میں آئے گا اس پہ عمل بھی کریں گے، کوشش کریں گے تو لطف بھی لیں گے، روح کو بھی سکون آئے گا، دل کو قرار آئے گا، دماغ کو چین آئے گا۔ آپ اس نیت سے پہنچ گئے تو یہ عمل خالص ہے، یہ اخلاص ہے، یہی تصوف ہے۔ حضرت مولانا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آپ زندہ، آپ پہلے حکایت بیان کرتے ہیں اور اس میں سے نتیجہ نکال کے بندے کے دماغ سے دل تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمل خالص ہو جائے تو سارے دکھڑے، اور یہی ڈاکہ ہے، ڈاکہ جو اندر ہی اندر پڑتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ جانتا ہے۔ ڈاکہ وہ جو باہر سے پڑتا ہے اس کا تو پتہ، جو اندر سے پڑتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے مرید کریں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کبھی گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جا، واپس جا، پہلے گناہ کر، پھر توبہ کر، پھر آ۔ نالا لے آ، کیا چنگے بندے ہو تسی، وہ چنگا بھلا ستھرا بندہ آیا ہے تے انہوں چک کے آکھیا نے چل نکل جا پیچھے دفعہ ہو، حالانکہ وہ ستھرا ہے، اس نے غلطی نہیں کی، اچھا ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ جناب اے تھوڑی سمجھ نہیں آئی صوفی صاحب؟ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو کہا ہے جا، جب غلطی ہو، یہ نہیں کہ گناہ کر، جب تجھ سے کوئی غلطی ہو پھر توبہ کر، پھر میرے پاس آ۔ انہوں نے کہا آخر یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس بندے سے غلطی نہیں ہوئی، جس بندے سے کبھی خطا نہیں ہوئی، جب یہ نیک کام کرتا ہے تو اندر سے تکبر سر اٹھا کے کہتا ہے کہ تو وہ نیک بندہ ہے جن نے غلطی کیتی، کدے تیرے کلو غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا اے ڈاکہ ہے اور چوری نفس دی جڑا حملہ کرتا ہے تے بندے نو پٹخا کے ہو مارتا ہے۔ اس لیے اس سے غلطی ہوگی تو اس میں عاجزی، انکسار آئے گا کہ تو نبی نہیں، تیرے کلو کئی غلطیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے؟ آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہ آئی ہو تو پھر سمجھ لینا مجھ سے۔ اللہ، اخلاص، خلوص کیا ہے؟ خلوص کیا ہے؟
حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جنگ میں، حدیث پاک بھی ہے، ایک جنگ میں حضرت مولا علی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک کافر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو گیا، مڈ بھیڑ ہو گئی، آویزش ہو گئی، تو آپ نے پکڑ کے اس کو پٹخا کے زمین پہ دے مارا۔ جب زمین پہ دے مارا تو گھٹنے رکھ کے اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، اس بدبخت نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب غصہ آ گیا مولا علی کو، پہلے ایک واری مارنا سی تے ہن 3 واری مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے تلوار کو دست ہاتھ میں اٹھا کے اٹھے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ اٹھا، اس نے کہا علی یہ تماشا پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں نے تیرے منہ پہ تھوکا، قابو میں بھی آ چکا تھا، پھر تو نے مجھے ذبح کرنا تھا، میں خدا کا منکر، میں اللہ کے مقابلے میں آ گیا تھا، لیکن تو نے ذبح کرنے کی بجائے میں نے تھوکا، ڈبل غصہ دلا دیا۔ پہلے تو لڑ رہا تھا جنگ کے معاملے میں، اب میں نے تھوک بھی دیا، غصہ تو ڈبل ہو گیا، اب تو میرے ٹکڑے کرتا۔ آپ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، غصہ مجھے آ گیا اپنے لیے کہ میرے منہ پہ تھوک دیا، اب عمل خالص نہیں رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عشق رسول۔ اب عمل خالص نہیں رہا، کیا مطلب؟ کہ میرا بھی ذات کا غصہ اس میں، اب میں صرف اگر تجھے مارتا تو صرف اللہ کے لیے یہ عمل نہ ہوتا، علی کا اپنا غصہ بھی شامل ہوتا، لہذا علی جب بھی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ سمجھ آیا؟ ہون ایک اور حکایت او میرے تے تواڈے دوواں دے اوتے فٹ آندی ہے، یعنی ہم جو نمونہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، ہمارے کرتوتوں اور ہمارے اعمال افعال کردار کو دیکھ کے دنیا اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ مثلا ایک عالم ہے، جب عالم غلط عمل کرتا ہے تو دنیا عالموں سے، علم سے، دین سے نفرت کرتی ہے۔ جب ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو دنیا مسلمان کی بجائے اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بڑی میٹھی حکایت لکھی، پہلے وہ سنیں، مزہ لیں، پھر اپنے آپ پہ افسوس کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک مؤذن تھا، مسجد میں اذان دیتا تھا، آواز اس کی نری بے سری تھی، اور الحمدللہ ساڑھے اکثر مؤذن بے سرے ہوندے اذان دین دے شوقین سب تو پہلے آ جانا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تے اذان دینی تے کوئی سیدھا اور کوئی سمجھاوے تے پھر سمجھنا بھی، حالانکہ چاہیے اے ہے کہ کوئی سمجھاوے تے او دے کلو سبق، کیوں جی قاری صاحب؟ تے قاری صاحب سمجھاون تے او اگو آکھن مؤذن صاحب 60 سال ہو گئے نزانہ دینے تو ہون کل دا منڈا آیا تے سانو سمجھان لگا۔ ایک تو اسے اذان دینے کا بڑا شوق تھا، اوپر سے بے سرا غضب کا تھا، تیسری مصیبت یہ تھی کہ آنا شروع ہونا تو پھر جان سنتا دا ویلا ہو گیا ہے، مؤذن سپیکر تے کھلوتا ہے، ہمیں جو بھی پڑھدا پہ نعت پڑھے تھے دھویا جو بے سرا او لگ گئے تے وسطی آلے تنگ، پنڈ آلے تنگ، بچے سومننا، بیبیاں مصیبت وچ، لوگ عذاب دے وچ، آواز بے سری۔ قرآن مجید جاندہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تے بے سرا بندہ تے لگا ہوئے تے کان بھی پھٹن، لوگاں دے کلیجے پہ پھٹن، لوگ کٹھے ہوئے ادھے کلو جان چھڑاویے، انہاں آکھیا انہوں حج تے بھیجو، انہوں عمرہ کراؤ۔
انہاں آکھیا جی حضرت صاحب تسی مہربانی فرماؤ تانوں عمرہ نہ کراویے. وہ خوش ہویا. انہاں کہو کیڑی وجہ تو؟ انہاں کہا بڑی سونی اذان دیندے ہو, کم از کم 4-5 مہینے تے ساڑی جان چھٹے گی, لمے عمرے تے انہوں بھیجو. او کٹھا کیتا پیسہ تے او دے پلے پایا, انہیں سامان شمان چایا تے لوگاں انہوں روانہ فرمایا ایئرپورٹ لاہور. علامہ اقبال تو چل اللہ دے حوالے, ہن صدیق پورے والے سکھ دا سال آؤ. او ٹر پیا رستے دے وچ قافلہ ایک جگہ تے ٹھہریا تے انہوں شوق سی اذاناں دین دا. تے او وسطی جڑی ٹھہریا اتھے کافر زیادہ سن, مجوسی کافر زیادہ سن. تے او ایک وڈا کافر سی جڑا او دی دینوں اسلام لیان دا شوق سی. او کلمہ پڑھنا چاندی سی تے انہیں ماں پیو دا نکج دم کر دیتا. انہیں آکھیا میں ہن کلمہ پڑھا ہی پڑھا, میں اسلام لیانو ہی لیانا ہے, جنی تسی ٹل لا لو میں کلمہ پڑھ کے روانگی, میں دین اسلام قبول کر کے روانگی. او مؤذن صاحب اتھے پہنچے, انہاں خیر نال زد کر کے آکھیا اج اذان میں دینی ہے. انہیں دتی اذان تے کان وچ پئی ساریاں دے, اس بچی نے بھی سن لئی تے او اذان بے سری رج کے. انہیں لڑکی نے پوچھا اے کی ہے, اے تسی سن رہے ہو سارے کہ نہیں؟ او بس بھائی نالے قاری صاحب تسی بھی سن رہے ہو نا. جیڑے مسجداں دے متعلق تسی ذرا غور نال سننا. انہیں دتی اذان تے بچی نے بھی سن لئی جنہوں شوق سی کلمہ پڑھن دا. انہیں پوچھا اے کی آواز ہے؟ انہاں آکھیا اے مسلمانہ دی نشانی ہے, علامت اللہ دی طرف بلان دی. انہیں آکھیا نہیں مینوں یقین نہیں آؤندا کہ انی کھردری بے سری غضب دی دل دکھان والی آواز اے اسلام دی نشانی نہیں ہو سکتی. انہیں دوجے کسے کو پوچھیا, تریجے سارے آکھیا اے اذان ہے, اسلام دی طرف بلان والی نشانی ہے. انہیں اتھے ہی نعرہ ماریا. انہیں آکھیا جے اے اسلام ہے تے اس تو میں اسلام قبول نہیں کرنا. او دا پیو خوش ہویا. انہیں آکھا انی محنت کیتی راہ نہیں لگی, ایک مؤذن صاحب دی اذان نے کمال نہیں کر دیتا. انہیں ملتان والا 2 کلو حلوہ چایا, پوشاک بہترین انہیں کرنڈی والا سوٹ چایا تے نال نقد بھی پیسے رکھے. ہووے کافر آ گیا مسیت تو فضا پوچھے او اذان کیڑے محترم نے دیتی ہے, اذان کنے دیتی ہے؟ انہاں پھڑ کے پیش کیتا اے صوفی صاحب نے اذان دیتی. انہیں آ کے مٹھائی بھی کپڑے بھی نقد بھی پیش کیتا, نالے شکریہ ادا کیتا کہ تساں زندگی بھر میرے محسن ہو, تہاڈا احسان میں نہیں بھولنا. انہاں پوچھیا دوجے لوگاں تو تے ہیں کافر, تو ہے مجوسی, اے تو ساڑے مؤذن نو اذان دین دے اتے انعام دے رہے ہیں. انہیں آکھیا اذان دا انعام نہیں دیتا, جیڑا کم میں نہیں کر سکیا, برادری نہیں کر سکی, ساڑے مذہبی پیشوا نہیں کر سکے, اے دی اذان نے او کم کر دیتا ہے, اے دی آواز نے او کم کر دیتا ہے. تانوی سمجھ آئیے. مولانا روم فرما دینے کہ اوے بے سرے مسلمان اپنے آپ نو سدھار, ورنہ تیرے عمل تے تیرے کرتوت تے تیرے کردار دی وجہ تو تیرے اتے سٹ نہیں پیندی, سٹ اسلام دے چہرے تے پیندی. لوگ اسلام کو نفرت اس واسطے کر دینے, وہ آدھے نے اے جھوٹ پہ بول دے, اے اسلام ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا ہے؟ حکایت پیش کی اور اس کا نتیجہ پیش کر دیا. ایک اور حکایت آپ فرماتے ہیں کہ لوگ لوگوں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں, انگلی چکی تو انجدہ تو انجدہ, حالانکہ وہ عیب اس میں خود بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ہے نا کہ دوسروں کے
وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے تنکے نظر آ جاتے ہیں اور اپنے شہتیر نظر نہیں آتے. دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی نظر آ جاتی ہیں اور بندہ خود جو بلنڈر کرتا ہے اپنے نظر نہیں آتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس پہ ایک حکایت لکھی. آپ فرماتے ہیں ایک جنگل تھا، جنگل میں بہت سارے درندے بھی تھے، چرندے بھی تھے. بادشاہ بن کے بیٹھ گیا شیر. اس نے کہا کہ ہر جانور ہر روز میری خوراک کا بندوبست کرے گا. خرگوش صاحب کی باری آ گئی. مثلا اتوار کا دن یا جمعے کا دن خرگوش کی باری تھی. خرگوش نے ڈیلے کر دیا، جمعے والے دن گیا ہی نہیں. شیر بکھا تے غصے وچ، ہفتہ آ گیا پھر نہیں گیا. اتوار والے دن خرگوش خالی ہاتھ پہنچ گیا. شیر غصے دے وچ انہیں آکھیا تو 2 دن لیٹ بھی آیا تے لے کے بھی کچھ نہیں آیا تے تیری اج خیر نہیں. انہیں آکھیا بادشاہ سلامت، میری پہلے فریاد سنو. انہیں آکھیا دس. انہیں آکھیا میں تے جناب دے واسطے پوری گاں لے کے آ رہا سا، رستے دے وچ ایک شیر مینوں پہ گیا، انہیں میری گردن پھڑ لئی. میں بڑیاں منتاں کر کے زاریاں کر کے ضمانتاں دے کے اور آپ دی گاں بھی کھا گیا ہے تے میری جان بھی بڑی اوکھی انہیں چھڑی ہے تے میں آپ دا نام لیا تے بے ادبی انہیں بڑی کیتی آپ دی. سرکار شیر اور غصے وچ انہیں آکھیا وہ دی جرت کہ بادشاہ ساڑے ہوندے ہویا انہیں ساڑی خوراک کھو لئی تے نالے ساڑی بے ادبی کیتی، مینوں لے کے چل. لے کے خرگوش صاحب ٹر پے. آ کے ایک کنواں سی، کھو پانی آلا کنویں تے کھڑا کر دیتا تے پانی دے وچ انہیں آکھیا اے اندر تک کو ذرا. تسی جڑے ستے ہو نا تسی تے نہیں سننا. جے مولانا روم دی حکایت بھی تسی ستے رہتے تو انہوں پھر اسرافیل بھی نہیں جگا سکتا، تو آڑے واسطے پھر اسرائیل چاہیے ہے. انہیں خرگوش نے آکھیا سرکار بادشاہ سلامت ایک کھودے وچ ذرا تکو نا. انہیں جھات ماری تے اندر انہوں اپنی صورت نظر آئی. انہیں آکھیا سرکار اے جے انہیں نہ آؤ ویکھیا او عیب جڑے ہوندے نا انجی انہیں ماری چھلانگ کے میں ہونے پجدہ انہوں اندر ماری چھلانگ تے وچ غرق. خرگوش صاحب ہاس پہ انہاں آکھیا سرکار اے جڑا تو انہوں اگلی اندری صورت نظر آئیے اے بھی توڑے ہی عیب سن. ہائے ہائے واہ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حکایت بس جلدی آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں 4 درندے پرندے چرندے رہتے تھے، ایک شیر، لومڑی، باقی جانور. شیر ایک دن آ کے اپنی بادشاہ سلامت کی کرسی پہ بیٹھ گیا. اب اس نے کہا جاؤ اپنا شکار کر کے لاؤ. انہوں نے کہا سرکار آپ کا میں بھی اب نہ کروں گا. شیر نکلا، اس نے نیل گائے کا شکار کر لیا. لومڑی نکلی، وہ خرگوش حسب توفیق بھئی جنی ہو دی طاقت سی وہ پھڑ کے لے آئی کی خرگوش. بھیڑیا، اس نے کہا بھیڑیا تو بھی جا. بھیڑیا گیا، وہ ہرن پھڑ کے لے آیا. ہرن پھڑ کے لے آیا. تینوں نے آ کے کٹھے رکھ دیے جانور. بادشاہ نے بلایا بھیڑیے کو، چل کر تقسیم. بھیڑیے نے تقسیم شروع کر دی. شیر کے ہوتے ہوئے وہ منصف بن بیٹھا، تقسیم کنندہ ثالث بن بیٹھا. شیر چپ کر کے دیکھ رہا، کہا چل کر تقسیم. بھیڑیے نے کہا سرکار سیدھا طریقہ ہے، یہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ گائے کھائیں، میں آپ سے جونیئر ہوں،
میں ہرن پہ گزارا کروں گا، اور لومڑی یہ سب سے نکڑی چھوٹی ہے، یہ خرگوش کھائے۔ بادشاہ شیر جنگل کے بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا ساڑھے ہوندیاں ہویا تیری جرت کس طرح ہوئی، تو تقسیم کرے، رکھ کے ماریا پنجا، او دی لاش اتھے پھڑک دی رہ گئی۔ تے شیر ٹھڈا ہویا تے انہیں ویکھیا لومڑی نو، چل مس لومڑی، مسٹر انہا عقل مند نہیں نکلیا جنی مس نکلی۔ انہیں کہا چل مس لومڑی تو کر تقسیم، انہیں دو میں پنجے جوڑ لے۔ انہیں آکھا بادشاہ سلامت، آپ دے ہوندیاں ہویاں ساڑی جرتے، تسا اس طرح کرو، اس سویرے دے ڈنر دے وچ تسی گائے کھا لو، لنچ دے وچ تسی ہرن کھا لو، تے چائے دے ویلے تسی کوئی سمجھ آئیے، اے آپ ہی کرم فرماؤ کھا لو۔ انہیں ویکھیا لومڑی نو، انہیں آکھیا اتنی خوبصورت تقسیم، آفرین آفرین آفرین، کیا خوبصورت تقسیم تو نے کی ہے۔ لومڑی کو کہا اتنی خوبصورت تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی، کس مدرسے میں کس کالج میں پڑھ کے آئی ہو، اتنی خوبصورت تقسیم تو نے کس سے سیکھی۔ لومڑی نے کہا بھیڑیے کی موت سے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو ہے حکایت۔ اب مولانا جلال الدین رومی کا نتیجہ، آپ فرماتے ہیں اوے امت مسلمہ، جتنی عقل مندی لومڑی نے کی، تو لومڑی سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس نے بھیڑیے کی موت سے سبق سیکھ لیا۔ تیرے سامنے نوح کی امت بھی برباد ہوئی، تیرے سامنے حضرت موسیٰ کی امت برباد ہوئی، تیرے سامنے شعیب کی امت برباد ہوئی، تو لومڑی بھی نہیں بن سکا، تو کسی سے تو سبق سیکھ لیتا۔ آئے ہائے، یہ ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، یہ ہے رومی۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں۔ آج کل یہ بھی بیماری ہے کہ نبی بھی بندہ، ہم بھی بندے۔ علامہ اسماعیل دہلوی انہوں نے لکھا کہ نبی بڑا بھائی ہوتا ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں، سو نبی کی بھی اتنی ہی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بیماری پھیلتی چلی گئی انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا، لیکن اسی حکایت کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کے اپنی رعایا کی خبرگیری کرتا، کوئی چوری نہ کر جائے، کوئی ڈاکو لوٹ نہ جائے، کوئی میری امت اپنا رعایا میں سے بے آرام نہ ہو، بے چین نہ ہو، بے قرار نہ ہو۔ وہ فاروق اعظم کی طرح رات کو پھرتا رہتا۔ ایک رات اس نے بھیس بدلا ہوا اور گزرا تو 4 چور بیٹھے ہوئے پروگرام بنا رہے ہیں کہ چوری کرنی چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ بادشاہ گزرا تو ظاہر ہے لباس اس نے بدلا ہوا تھا۔ ایک چور نے دیکھا، اس نے کہا کہ بندہ آ رہے اجے، بندہ آ رہے اجے، چپ کرو۔ بندہ سیدھا انہی کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تو دس تو کون ہے؟ اس نے کہا آنا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہاری مثل ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تے یہ 5واں یار بھی آ گیا، کمال ہو گیا۔ ان کے اندر خصوصیات تھیں، چاروں چوروں کے اندر سپیشلسٹ تھے۔ ایک نے سپیشلائزیشن کیا کر رکھی تھی، اس کے اندر وہ جو تھی خصوصیت، ہنر یہ تھا
کہ وہ جس آدمی کو اندھیری رات میں بھی تکتا تھا اس کا دعویٰ تھا قیامت والے دن بھی آیا تو پہچان لوں گا. دوسرے کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ جانوروں کی اسپیشل کتوں کی آواز سن کر سمجھ لیتا تھا. تیسرے کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ خزانہ کہیں بھی پڑا ہو بتا دیتا تھا. چوتھے میں یہ خصوصیت تھی خزانہ جتنی مشکل جگہ پہ ہو پہنچ جاتا تھا. انہوں نے کہا ہم میں تو یہ خصوصیتیں ہیں, تو ہماری مثل ہے تو تجھ میں کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا میں تم سے بڑا خصوصیت والا ہوں, یعنی میں تم سے موسٹ سینئر ہوں. انہوں نے کہا تیرے اندر خصوصیت کیا ہے؟ اس نے کہا میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر میرے یار پکڑے جائیں, سولی کا آرڈر ہو جائے اور وہ سولی کی ٹکٹکی پہ چڑھنے لگے, میں صرف داڑھی کو ہلا دوں تو سارے آزاد ہو جائیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا تو ساڑا پیو نہیں, تو ساڑا لکڑ دادا ہے. بھئی ہونتے خوف ہی نہ رہا نا, مرنا بھی مک گیا, اے بھی ختم ہو گیا. اللہ تمہیں خوش رکھے. میں ویسے زور لا رہے ہیں, بھی سمجھا رہے ہیں, لیکن تسی سمجھ رہے ہو, مبارک ہوئے. یعنی میرے پیسے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. اب چلو بھئی. انہوں نے کہا چوری کہاں کریں؟ اس بادشاہ سلامت نے اس نے کہا انہیں وڈے سپیشلسٹ تو پھر چھوٹیاں چھوٹیاں چوریاں کی کرنیاں, پھر ہاتھ مارو جی مولوی بگڑ جان تے نبی تو تھلے کھڑوں دے. اے نامراد بگڑ جان نا, کوئی بایزید بستامی نو بھونکے گا, کتا کتا ہی رہندا ہے, پھر بھویں انہوں سیدھا بھی دیو کتا ہی بھونکڑ تو نہیں رہندا. انہوں نے آکھیا کوئی وڈا ہاتھ مارو. انہوں نے آکھیا وڈا کی؟ انہوں نے آکھیا بادشاہ دا محل لٹو. انہوں نے آکھیا کیوں مرواؤ ہیں؟ تو نہ کھلوتا ہے وزیر اعلیٰ تے, نہ تو وزیر داخلہ تے, تو سیدھا پی ایم تے جا پہ ہیں. انہوں نے آکھیا پھر سپیشلسٹی دا فائدہ کی؟ انہوں نے آکھیا پھر بسم اللہ چلو. تے او ٹورے جڑے ویلے تے اگوں فوراً بادشاہ دے محل دے نیڑے پہنچے تے بادشاہ دے محل دے اتے رکھوالا کتا بولیا. ایک کتا بھونکیا, دوسرا بھونک پیا. تے او جڑا آتا سی نا بولیاں سمجھدا, انہیں آکھیا او رکو بھائیو رکو. انہیں آکھیا خیر ہے. انہیں آکھیا ایک کتا آخدہ پہ ہے, ایک بھونکے ہے سانو. دوجے نے انہوں آکھیا ہوئے نہ بھونک, مالک نال نہیں. مالک تے مالکاں نو بھونکنا, ایک کتے بھی ایدہ خیال رکھ دیں, پر انہاں کتیاں نو میں کی آکھاں جڑے ولیاں نو بھی بھونک دیں تے نبیاں نو بھی بھونک دیں. یہ کتا کتے دا پتر بن جائے تے او شیراں کلو اگے نکل جاندہ ہے. اصحاب کہف دا کتا قرآن ذکر آ جاندہ ہے. انہوں نے آکھا بکواس نہ کر, اے ساڑھے ورگ گئی ہے. اے یاد رکھنا لفظ, اے ساڑھے ورگ گئی ہے. انہوں نے آکھا تواڈی مرضی منو یا نہ منو, اساں تا اپنا علم ورتا دیتا ہے. اگے ٹورے. انہوں نے آکھا ان تو دس خزانہ کتے؟ انہوں نے آکھا 6ویں منزل تے پہ آئے. انہوں نے آکھا چلو ٹھیک ہے, ہن بھئی تو آ سپیشلسٹ جیتے خزانہ ہوئے اتے پہنچ دے. انہیں ماریا رسا, جا پہنچیا خزانے دے اتے. خزانہ چکے آتے تھلے, خزانہ چکے آتے تھلے. تے بادشاہ سلامت
انہاں آکھیا ہن اے خزانہ کتے رکھنا ہے؟ انہیں آکھیا سرکار وڈے تسی ہو تسی رکھ لو۔ انہیں آکھیا نہیں ایک جگہ تے رکھو، بس ایک سارے نو پتہ ہونا چاہیے ہے، تے نالے اے بھی دس دیو کتے کتے جانا ہے تاکہ کل کٹھیاں پھر ہونا ہے تے کوئی دیر نہ ہوئے۔ او سارے دے ایڈریس بھی لے لائے تے سویرے 10 بجن تو پہلے نائب دے دفتر دے وچ فضل الرحمان بھی اتھے تے زرداری بھی اتھے عمران بھی اتھے تے نواز شریف بھی اتھے اس سارے خواجہ آصف بھی اتھے تے سعد رفیق بھی اتھے تے خیر نال سارے شیخ بھی اتھے تے راجے بھی اتھے تے باجے بھی اتھے سارے ہی جن ویلے سارے ہی پڑے گئے تے عدالت لگ گئی تے آ کے بیٹھے بادشاہ کل تے سی چوران دے لباس اج اتے دستار تے اے چمک دی ہوئی تے نالے شاہی لباس تے نالے جاہو جلال تے او دے سارے رنگ بدلے ہوئے تے داڑھی مبارک سامنے تے اتے تیل شیل لگا ہویا تے بادشاہ شاہی ہم ہمیں تن تنے تے روب تے دبدبے تے جلال دے نال تے جڑے ویلے چاروں پھڑے گئے تے رسیاں دے وچ کڑے گئے تے سامنے لے آئے گئے تے او جڑا آکھ دا سی نا ایک واری ویکھ لواں تے قیامت والے دن بھی میں پہنچ جاواں گا پہچاناں گا انہیں ویکھیا تے او مارے کونیاں نالا لے نو اوئی ہے اے جڑے باہر بیٹھے ہو تو انہوں بھی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے واسطے آتا ذرا جلدی آیا کرو تے نیڑے بیٹھیا کرو سبحان اللہ او مارے کونیاں رات آلائیے اوہو یار کلوکڑی رات والا اوہو یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا اوہو یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا انہاں کیا نام مرادہ منہ بند کر اے جڑے 4 گھڑیاں جی رہے ہیں انہاں تو پہلے ہی تو سانو پھانسی چڑھا ہوئے بندے دا پتر بن بادشاہ نو آدھا ہے چورے انہاں آکھیا منو نہ منو ہے اے یہ بادشاہ نے سزا بول دیتی انہیں آکھیا انہاں 4 نو پھانسی تے چڑھا دے ہو انہاں دی اے ہمت کے انہاں نے بادشاہ دے اے بغاوت بھی ہے تے چوری بھی ہے تے ڈاکہ بھی ہے تے انہاں نو جیون دا حق کی نہیں چڑھاؤ پھانسی تے جیڑے ویلے وہ پھانسی دا پھندا گل وچ فٹ کر دیتا گیا تے نیڑے ہوئے تے او جڑا آدھا سی پچھان دا میں او انہیں آکھیا مردے تے اونج بھی ہاں تے انہوں آکھیے تے صحیح او جڑے ویلے گزرے نا بادشاہ دے اگے تے پھانسی گھاٹ آلے پاسے تے او جڑا سپیشلسٹ سی پہچانن آلا انہیں داڑھی اپنی تے ہاتھ لایا تے اشارے کرے بادشاہ نو او سرکار اسی مر جاواں گے پھر داڑھی ہلاؤ گے مولانا روم رحمت اللہ علیہ حکایت بیان کر کے فرمان دیں اے چورانو باقیانو پچھانی نہیں ہوئی کہ رات آلا بادشاہ کیونکہ رات دا لباس ہور سی انہا چور سمجھ لیا تے مدینے آلا بشری لباس وچ آیا انہا چورانو بشری سمجھی رکھیا تے جدو قیامت دا دن آوے گا پھر اے داڑیاں پھڑ کے آکھن کے سونیا کدوں داڑی ہلاویں گا
سبحان اللہ۔ اوے نبی دا ظاہر ویکھ کے دھوکا نہ کھا۔ تو آدھا ہے او دیاں بھی اکھاں تے ساڑیاں بھی اکھاں، چوراں بھی یہی سمجھیا سی، او دا بھی چوراں لا لباس تے ساڑا بھی وہی لباس۔ اوے نبی دے ہاتھ ویکھ کے اپنے ہاتھاں والی اشارے نہ کر۔ وہ آدھا ہے او بھی پیندا سی، اسی بھی پیندے ہاں، او بھی کھاندا اساں بھی کھاندے۔ اے غلطی نہ کھاویں، تو ہو رہے اے رات دا ویلا ہے، تینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ جدوں عدالت لگے گی تے کرسی رب دی ہوے گی، بیٹھا نبی ہوے گا۔ اگوں آدھا ہے جی قرآن چے انما انا بشر مثلکم، انہاں نے خود آکھیا میں تواڈی مثل ہاں، بادشاہ نے بھی تے یہی آکھیا سی میں تواڈی مثل ہاں۔ اوے چور دیا پترا تینوں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے ہائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر، غلطی نہ کھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پہ تفصیل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ غلطی لگ گئی انہیں کہ نبی بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں شاید کہ ایک ہی وادی ایک ہی جنگل ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ دو جانور ایک ہی نسل کے پیدا ہوتے ہیں، دونوں ہرن ہوتے ہیں، ایک ہی گھاس کھاتے ہیں، ایک ہی وادی میں رہتے ہیں، ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی فضا ہے، ایک ہی قسم کا نم ہے، لیکن ایک ہرن وہی گھاس کھاتا ہے اور کستوری بن جاتی ہے۔ یہ نافع ہوندا ہے نا، ایک کستوری بن جاتی ہے، وہی ہرن اسی علاقے میں ہے، وہی گھاس دوسرا ہرن کھا رہا ہے، وہی گھاس مینگنیاں بن جاتی ہے، یعنی پلیدی بن جاتی ہے۔ کہا علاقہ ایک، شکل ایک، جگہ ایک، فضا ایک، غذا ایک، نتیجہ الگ الگ ہے۔ ایک کھاتا ہے کستوری بن جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے مینگنی بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں واہ خرد، مولانا روم کی بولی، واہ خرد گردد ہما نور خدا، ای خرد گردد پلیدی زو جدا۔ کہتے ایک جگہ ایک علاقہ ایک وادی ایک جیسا جانور، ایک کھاتا ہے نور بن جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے پلیدی بن جاتی ہے۔ فرمایا تجھے عقل نہیں ہے کہ تو نبی کو تکتا ہے، اوے بدبخت تو کھاتا ہے پسینہ بدبو والا بن جاتا ہے، نبی کھاتا ہے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ دوسری مثال یہ چھٹی صدی، کتنا ہزار کئی سو سال پہلے، چھٹی صدی کی بات، چھٹی ساتویں صدی، صدیوں پہلے مولانا روم کتنی بحث کر رہے ہیں کہ بدبختی نہ کرنا، نبی کو نبی سمجھنا، ولی کو ولی سمجھنا، برابری کا دعویٰ نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر دوسری بات کرتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں نبی بھی سوتا ہے۔
فرمایا کہ یہ گمراہ اس لیے ہو گئی دنیا، کہتے کیا ہیں؟ گفت کہتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ما بشر ایشاں بشر، ہم بھی بشر۔ واہ، 6 صدی میں بھی وہ بول رہے ہیں، ہم سمجھے بیماری نئی ہے پرانی ہے۔ کہتے گفت یہ کہتے ہیں ما بشر ایشاں بشر، ہم بھی بشر، انبیاء بھی بشر۔ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ماؤ ایشاں بستائے خواب و خور، کہ ہم بھی کھانے والے، یہ انبیاء بھی کھانے والے، ہم بھی سونے والے، یہ بھی سونے والے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ غلطی لگی انہیں، این دانستند ایشاں از عما، یہ اندھا ہونے کی وجہ سے، بے خبر ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ہم اور انبیاء اولیاء برابر۔ این دانستند ایشاں از عما، ہست فرق درمیان بے منتہا، بے انتہا فرق ہے انبیاء اولیاء اور ہم میں، ہم کہاں؟ آپ فرماتے ہیں مکھیاں 2 ہوتی ہیں، ایک مکھی اڑتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے، اڑ رہی ہے، شکل وہی ہے، اڑ رہی ہے، وہ بھی پھولوں پہ بھی بیٹھتی ہے، میٹھے پہ بھی بیٹھتی ہے۔ ایک دوسری شہد کی مکھی ہے، وہ بھی پھول پہ بھی بیٹھتی ہے، میٹھے پہ بھی بیٹھتی ہے، لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے وہ مکھی جہاں بیٹھ جائے بدبو کیا بیماری پھیلاتی ہے، یہ جہاں بیٹھ جاتی ہے شفا شہد بن جاتی ہے۔ ای خورد پر گردد پلیدی زو جدا، وہاں خورد گردد ہما نور خدا۔ تیسری دلیل مولانا روم رحمت اللہ علیہ، کیا عقل ہے، یہ ہے صوفی کی پہچان، یہ ہے علم لدنی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی دیکھا تم نے لفظ لکھو شیر، شین یہ رے شیر، پھر لکھو شیر، شین یہ رے شیر، شیر پھاڑنے والے درندے کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ شیر تسی تے اسی اکو ہی پڑھاں گے کیونکہ سانوں کی پتہ شیر ہے کہ شیر ہے۔ حضرت مولانا نو فرماتے ہیں لکھنے میں دونوں ایک ہیں، شیر بھی اور شیر بھی، پڑھنے میں بھی ایک سے لگتے ہیں، دکھنے میں بھی ایک سے لگتے ہیں، فرق زمین آسمان کا ہے۔ شیر وہ ہے جو بندے کو کھا جاتا ہے، دودھ وہ ہے شیر جسے بندہ پی جاتا ہے۔ تو بتا فرق ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس طرح شیر اور شیر میں فرق ہے، اسی طرح نبی میں اور تجھ میں فرق ہے۔ کیا انداز ہے رومی کا، کیا انداز۔ آخری بات سبحان اللہ، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء، نبی جو ہوتا ہے، ہم بیچ میں پہاڑ ہے، کوئی پہاڑ کے ادھر کھڑے ہیں، کوئی پہاڑ کے ادھر کھڑے ہیں، ادھر والوں کو ادھر نظر نہیں آتا، ادھر والوں کو ادھر نظر نہیں آتا۔ تو ان بندوں میں نبی کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا معنی ہی بلندی ہے، نبی کا معنی بلند ہے۔ فرمایا اسی لیے نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کی گویا چوٹی پہ بیٹھا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ ان کے لیے پرلے غیب، ان کے لیے یہ والے غیب، نبی کے لیے نہ یہ غیب نہ وہ غیب۔ کیوں نہیں ہے غیب؟ کیونکہ اس بلندی پہ بیٹھا ہے کہ اس کے سامنے یہ بھی، اس کے سامنے وہ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔